السلام علیکم۔ آج میں فضائل رمضان بیان کر رہا ہوں۔ کبر و نخوت، جہل و غفلت، حقد و کینہ، بد جنی، کذب و بد عہدی، ریا و بغض و غیبت، دشمنی۔ کون بیمار ہے یا رب جو نہیں مجھ میں ہوئی؟ کون بیماری ہے یا رب جو مجھ میں نہیں ہوئی؟ عافنی من کلی دائن واقضی عنی حاجتی، ان لی قلبا سقیما انت شاف لی علیل۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن یعنی مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پانچ کا ناجائز چیز کی طرف پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کا اسی طرح پیٹ کی افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر یعنی بہت زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ روزے کے غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ یعنی لذت کی خواہش اور باہیمیہ یعنی حیوانی کاموں کی خواہش کا کم کرنا ہے، قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مفاد یعنی پچھلے کو پورا کرنا میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں آگے کی حفاظت میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے قوت کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ باوجود اس کے اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف عنوان کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے
میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے لیے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، بے سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے بڑا نفع ہو۔ تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالات میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کی بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس سے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبہ یعنی تنگ دست لوگوں سے ملتا جلتا اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لیں کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا بھی گزرے۔ بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑا نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیاء نے عامةً اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہا نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کریں، جیسا کہ مطعم کھاتے پیتے لوگوں کی عادت ہے کہ یہ گرج کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ گرج کا مقصد یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین و فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں
फरमाते थे, मैंने अपने आका हजरत मौलाना खलील अहमद साहब को पूरे रमजानुल मुबारक में देखा है कि इफ्तार व सेहर दोनों वक्त की मिकदार तकरीबन 1.5 चपाती से ज्यादा नहीं होती थी। कोई खादिम अर्ज भी करता तो फरमाते कि भूख नहीं होती। दोस्तों के ख्याल से साथ बैठ जाता हूँ और इससे बढ़कर हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सुना है कि कई कई दिन मुसलसल ऐसे ही गुजार जाते थे कि तमाम शब की मिकदार सेहर व इफ्तार बेदूध की चाय के चंद फिंजान यानी प्याली के सिवा कुछ न होती थी। एक मर्तबा हजरत के मुखलिस खादिम हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब ने लजाजत यानी नरमी से अर्ज किया कि जौफ कमजोरी बहुत हो जाएगी, हजरत कुछ तनावुल ही नहीं फरमाते। तो हजरत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का लुत्फ हासिल हो रहा है। हक ताला हम सियाहकारों को भी इन पाक हस्तियों का इत्तिबा नसीब फरमाए। तो जहे नसीब मौलाना सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नादारंद तन पर वरा आग ही की पुर मैदा बाशद जी हिकमत तिही। छठी चीज जिसका लिहाज रोजेदार के लिए जरूरी फरमाते हैं यह है कि रोजे के बाद इससे डरते रहना भी जरूरी है कि नामालूम वो रोजा काबिले कबूल है या नहीं, और इसी तरह हर इबादत के खत्म पर कि नामालूम कोई लर्जिश यानी जिसकी तरफ इल्तिफात यानी तवज्जोही भी नहीं होता, ऐसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से मुंह पर मार दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान पाक इनको लानत करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत में जिन लोगों का अव्वलीन वहले में फैसला होगा उनके मिन जुमला एक शहीद होगा जिसको बुलाया जाएगा और अल्लाह के जो इनाम दुनिया में उस पर हुए थे वो उनको जताए जाएंगे। वो उन सब नेमतों का इकरार करेगा। इसके बाद उससे पूछा जाए कि इन नेमतों में क्या हक अदायगी की। वो अर्ज करेगा कि तेरे रास्ते में किताल किया हत्ता की शहीद हो गया। इरशाद होगा झूठा है, बल्कि किताल इसलिए क्या था कि लोग बहादुर कहें, सो कहा जा चुका। उसके बाद हुक्म होगा और मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही एक आलिम बुलाया जाएगा, उसको भी इसी तरह अल्लाह के इनामात जतलाकर पूछा जाएगा कि उन इनामात के बदले में क्या कारगुजारी है। वो अर्ज करेगा कि इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरे रिजा की खातिर तिलावत की। इरशाद होगा कि झूठा है, वो इसलिए किया गया कि लोग अल्लामा कहें, सो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा और मुंह के बल खींचकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी
طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی سے ثمرات ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خوف ہی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امور بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امور آخر اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امور آخر ہے، یعنی اپنے عمل کو تو یہی سمجھے کہ قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، مگر اللہ کے کرم پر نگاہ رہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت یعنی گناہ کے کام پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں، تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔